تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ہی خوبصورت طنز شاعری کی تھی کہ جب علماء اور شیوخ بڑے بڑے، اور اسی طرح سے قادیانیت، فتنہ قادیانیت کے حوالے سے میں ایک مرتبہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ جس طرح سے مرزا قادیانی نے جہاد کے خلاف اس نے کام کیا اور اس نے تصانیف لکھی، اس نے کتب لکھی اور اس نے پوری کی پوری امت مسلمہ کے اندر ایک انتشار پیدا کیا، تو اس وقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اشعار کہے تھے، وہ بڑی سبق آموز ہیں اور ہیں تو طنزیہ لیکن سبق آموز ہیں اور بالکل حق اور سچ کے اوپر مبنی ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر۔ یعنی اب شیخ اور عالم کیا کہتا ہے، اس وقت کے شیوخ اور علماء نے یہ کہا تھا کہ اب یہ زمانہ جہاد کا زمانہ نہیں رہا بلکہ یہ قلم کا زمانہ ہے، جہاد کے اور تلوار یہ کیا ہو چکی ہے، یہ کارگر ہو چکی ہے، اب اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر سوال اٹھاتے ہیں کہ لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب یہ واز ہے بے سود و بے اثر۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کی ترجیحات کے اندر جہاد فی سبیل اللہ نہ ہو، جہاد کے موقع کے اوپر آپ قلم اٹھاتے ہوئے اور واعظ و نصیحت کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، آپ کے گھر کے اندر حملہ ہو جائے، ڈاکو آ جائیں اور آپ واعظ و نصیحت کرتے رہ جائیں، یہ کوئی حکمت ہے، یہ کوئی دانش مندی ہے، یہ تو کیا ہے، نادانی ہے۔ لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب یہ واز ہے بے سود و بے اثر۔ تیغ و تفنگ دستے مسلمان ہے کہاں، یہ بندوق اور یہ تلوار اب مسلمان کے ہاتھ میں کہاں ہے، ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر۔ اب وہ لذت نہیں، وہ چاشنی نہیں انسان کے دل کے اندر، وہ شہادت کا وہ جذبہ ہی نہیں رہا۔ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مرے۔ جو مسلمان اور کافر دونوں کی موت کو یکساں دیکھتا ہو اور کافر کی موت پر بھی اس کا دل لرز اٹھے، تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مسلمان کی موت مرے۔ تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجہ خون سے ہو خطر۔ کہتے ہیں کہ جس کے پنجہ خون سے عالم کفر کو خطرہ ہو، تو ہمارے اسلاف کیا، ہمارے کچھ دانش مند کیا کہتے ہیں کہ اس کو ترک جہاد کی تعلیم دو، بس اس کا واحد ایک ہی حل ہے، باطل کی فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زیرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر۔ کہتے ہیں کہ یہ جو باطل ہے، یہ مغرب ہے، یہ جو مغربی نظام ہے، یہ جو کفر کا نظام ہے، اس کے لیے یورپ نے اپنے آپ کو کندھے سے لے کر کمر تک کیا کر لیا، زیرہ پہن لی ہے، اس نے اس کے لیے تیاری کر لی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر۔ وہ جو شیخ ہے، وہ جو عالم ہے، وہ جو دانش مند ہے، وہ جو بہت بڑا اسکالر اپنے آپ کو کہتا ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر مشرق کے اندر جنگ شر ہے، اس مشرق کے اندر، تو مغرب میں بھی ہے شر، وہاں پہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے، یہ دوگلا پن کیوں ہے، کھلا تضاد کیوں ہے کہ یہاں پہ جب جنگ ہو، یہاں پہ جب اسلام کی خاطر جہاد ہو، قتال فی سبیل اللہ ہو، تو وہ شر ہے، اور اب جب مغرب کیا کرے، وہ دہشت گردی کرے، وہ مظلوم اور مسلمانوں کو زندہ کاٹے، تو وہ کوئی شر نہیں، وہاں پہ آواز کیوں نہیں اٹھاتی، کیسا دوگلا پن ہے۔ اور اس کی بالکل تطبیق تو آج بھی ہوتی ہے، اور جہاں آپ افغانستان کی صورتحال دیکھیں کہ وہ سوویت یونین 10 سال اس نے جنگ کی افغانستان کے اندر، پھر اس کے بعد امریکہ آیا، 20 سال اس نے جاری رکھی، 2001 سے 2021 تک، تو بالآخر کیا ہوا، انقلاب ہوا، تو اللہ رب العالمین نصرت اور کامیابی دی۔ اب وہ ان کی دہشت گردی، ہمارے اسکالرس کو دہشت گردی نہیں دکھتی، وہ شر نہیں دکھتا، لیکن جب کشمیر اور غزہ کے اندر کیا ہو، مظلوم بچوں کی ہمدرد بننے کے لیے ماؤں اور بہنوں کو کٹتے ہوئے دیکھ کر جب ان کی روح لرز اٹھتی ہے، تو اس کے خلاف جب
علم جہاد بلند کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ شرم ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر۔ اگر کہتے ہیں کہ تجھے ذرا بھی حق سے کچھ غرض ہے، دین اسلام سے کچھ غرض ہے، تو پھر یہ کیا بات ہے کہ اسلام کا تو آپ محاسبہ کرتے جا رہے ہیں، تنقید کرتے جا رہے ہیں، اور یورپ سے درگزر۔ یورپ، اہل مغرب، یورپ سے کیا ہے؟ آپ درگزر کرتے جا رہے ہیں۔ یہ کیسا اسلام، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا روح ایمانی ہے، یہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے جب اسپین کو فتح کیا تھا تو اس وقت یہ کہا تھا، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مؤمن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ در حقیقت یہ جو شہادت کا جذبہ ہے، یہ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ تو نہ ہی مال غنیمت کے حصول کے لیے ہے اور نہ ہی کشور کشائی ہے۔ کشور کشائی کسے کہتے ہیں؟ ممالک کی فتوحات۔ کشور فارسی کا لفظ ہے، اس کے اندر ملک کو کہتے ہیں کشور کشائی۔ تو یہ ممالک کی فتوحات اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنی جان کو قربان دینا، یہ اصل مقصد ہے۔ یہ ہے اپنی جان کو قربان کر دینا۔ اور اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے وجوب کے اوپر سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ انسان اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ یہ توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ انسان اس ذات کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات پر وجوب کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ ایک ہستی ہے کہ جس کے لیے انسان اپنی جان کو کیا کر دے؟ قربان کر دے۔